محرم آیا، ہم نے پہلے خطبے میں شان سیدنا عمر کو بیان کیا، دوسرے خطبے میں شان سیدنا حسین کو بیان کیا، اہل بیت کی شان کو بیان کیا۔ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جب بھی محرم آتا ہے ہمیں فضائل صحابہ، ہمیں صحابہ کا مقام و مرتبہ امت کے سامنے ایک مرتبہ رکھنا پڑتا ہے، تاکہ وہ لوگ جو ان اصحاب پر تبرہ کرتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں، ان کی بیخ کنی ہو سکے، ان کے خلاف باقاعدہ طور پہ قانون کو حرکت میں لایا جائے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اسلاف سے، محدثین سے، صحابہ سے جب اس بات کو پوچھا گیا کہ جو صحابہ کی محبت ہے یہ سنت ہے یا فرض ہے، تو ایک ہی جواب ہے کہ اصحاب محمد سے محبت کرنا فرض ہے۔ سنت تو وہ ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنے اصحاب سے ہے ہی تھی، لیکن ان سے محبت کرنا یہ فرض کے درجے کے اوپر ہے، اور ان کا دفاع کرنا، ان اصحاب مطہرہ کا دفاع کرنا صرف رسول اللہ کی سنت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی بھی سنت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے صحابہ کے دفاع کے اوپر، اور قرآن پاک پورے کا پورا بھرا پڑا ہے صحابہ کے تذکروں سے، لیکن پہلی ہی صورت میں، سورۃ فاتحہ کے بعد جو آتی ہے، اللہ رب العزت نے صحابہ کے دفاع کا دباچہ باندھ دیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ رسول اللہ کا قول بھی نہیں، یہ اللہ کا قول ہے، کہ صحابہ کے بارے میں اگر کوئی شخص برے الفاظ کہے گا تو وہ برے الفاظ اس پہ پلٹا دیے جائیں گے۔ اگر کوئی کسی صحابی کو کہے گا کہ فلاں صحابی میں یہ عیب تھا، تو بے دڑک یہ اللہ کی سنت ہے، یہ عیب اس صحابی میں نہیں ہے، تجھ میں ہے۔ جو بھی عیب کسی صحابی کی طرف منسوب کرے گا وہ عیب اس کی طرف پلٹایا جائے گا، یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ جب انہوں نے صحابہ کے بارے میں کہا کہ یہ بے وقوف ہیں، تو اللہ نے کہا وہ بے وقوف نہیں، تم بے وقوف ہو۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ۔ ہم صحابہ کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں۔ توہین کے بہت سے انداز ہیں۔ پہلا لفظ ہے صراحتاً توہین، وہ بے وقوف ہیں۔ اللہ نے کہا وہ نہیں، تم بے وقوف ہو۔ یہاں پہ توہین صراحتاً موجود نہیں ہے، مذاق اڑانے کے معنوں میں، ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، جو آپ کے صحابہ سے مذاق کرتا ہے، ٹھٹھا اڑاتا ہے، اللہ اس کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ اس سے ٹھٹھا کرتا ہے۔ یہ ایک اصول طے ہو گیا قرآن پاک میں۔ اگر کوئی شخص اٹھے اور کہے کہ فلاں صحابی ایسا تھا، اگر وہ برائی کی نسبت کر رہا ہے اس کی طرف، تو آپ نے بغیر سوچے سمجھے کہنا بلکہ تو ایسا ہے۔ ایک عام فہم مقدمہ ہے، آج کچھ باتیں آپ کو عام فہم انداز میں بھی سمجھانی ہے اور یہ مقدمہ رکھنا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر اس محرم میں جس طرح اصحاب رسول کے ساتھ تمسخر اور تبرے کا میدان گرم کیا گیا، اور کس آڑ میں، یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک ذاکر نے اعلانیہ توہین کی ہے کہ سیدنا امیر معاویہ کی تکریم نہیں ہو سکتی، ادارے اور قانون ابھی تک حرکت میں نہیں آ رہا اس کی زردہ سرائی کے اوپر، اور جواب میں آپ حیران رہ جائیں گے۔ اپنی بات کرنے کی عادت نہیں ہے، لیکن آپ کو مقدمہ سمجھانا آج مطلوب اور مقصود ہے۔ جس وقت سعودیہ اور ایران کا تنازع جنگ میں شدت اختیار کر رہا تھا، اور ہم نے اس مقدمے کو پیش کیا
کہ ایران کے اوپر اسرائیل حملہ کرتا ہے تو اسرائیل کو جواب دے، ایران اس کو تہس نہس کر دے، کرے گا نہیں؟ کر دے، پوری مسلمان امت اس کے ساتھ کھڑی ہوگی، لیکن اگر اس کے جواب میں وہ سعودیہ کے اوپر حملہ کرے گا تو یہ نہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مطابق ہے، نہ اسلام کے کسی قانون کے مطابق ہے، نہ اخلاق کے کسی. انہوں نے اس مقدمے کے جواب میں ناشتے کا وویلا اور پراپوگنڈا کرنا شروع کر دیا، جو ایک بین المذاہب کانفرنس ہے. بعین اسی طرح جب جواد نقوی کے خلاف پچھلے خطبہ جمعہ میں مقدمے کو اٹھایا گیا کہ قانون حرکت میں آئے، آئین حرکت میں آئے، دستور حرکت میں آئے، مجھے ایک بات بتائیے، یہ لوگ سوچتے نہیں ہیں کہ ہم لوگوں کو اشتعال سے روک رہے ہیں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں قانون ہاتھ میں نہیں لینا، قانون کو حرکت میں لایا جائے. اگر پاکستان کے آئین میں اور دستور میں یہ بات طے شدہ ہے کہ اصحاب رسول تکریم کے لائق ہیں، تو اس قانون کو اعلانیہ توڑنے والا اور نفی کرنے والے کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے. تو ایک مرتبہ پھر ناشتے کا پراپوگنڈا کرنے کی کوشش کی، وہ کام نہ بنا. تو سابقہ ایک ویڈیو کے اوپر جو چند ماہ پرانی ہے، وہ اسی تنازع کے دوران ایک پوڈ کاسٹ کی ویڈیو ہے، اس کو وائرل کرنا شروع کیا اور کہا یہ اصحاب رسول کا دفاع کرنے والے لوگ ہیں، یہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی کا نعرہ لگانے والے لوگ ہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کی بات کرنے والے لوگ ہیں. تو صحابی رسول مالک اشتر کی اس شخص نے توہین کی ہے. صحابی رسول جھوٹ اور پراپگنڈے کے میدان میں ان سے کوئی نہیں جیت سکتا. انہوں نے مالک اشتر کو صحابی رسول بنا دیا ہے. آپ بات عدل اور انصاف کی کرتے، آپ کے علی کا ساتھی تھا. آپ بات یہ کرتے ہیں کہ صحابہ کا دفاع کرنے والے صحابی رسول کی توہین کرتے ہیں. آپ پوری ذریت جمع ہو جائے، مالک اشتر کو صحابی رسول ثابت کر دے، اسی ممبر پہ بیٹھ کے صحابی کی تعظیم، توقیر، ہر چیز ہوگی. ہمیں کہتے ہو کہ ہم صحابہ کی توہین کر سکتے ہیں، جو پورے پاکستان میں مقدمہ یہ پیش کر رہے ہیں کہ صحابہ کا عزت اور احترام ہونا چاہیے، وہ صحابی کی توہین کر سکتے ہیں؟ یہ مالک اشتر کی صحابی ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، اہل سنت بنیادی طور پہ سب و شتم، طعن و تشنیع، تبرے کے قائل ہی نہیں ہے. مالک اشتر کے خلاف معاشرے میں اہل سنت میں آپ نے کتنی کو آوازیں دیکھی ہیں، اور جن کا پورا مذہب تبرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، وہ ہمیں کہہ رہا ہے. حقیقت کھول کے بیان کرنا یا ایک جملہ کہہ دینا، اور وہ جملہ بھی یہ ہے اور آج بھی اس پہ قائم ہے. اہل سنت کا اور آپ کا فرق ہے، روافض کا بہت بڑا فرق ہے. اہل سنت کے ہاں ہیرو حضرت عمر ہیں، اہل سنت کے ہاں ہیرو یہ بات ہے حضرت عثمان ہیں، اور آپ کے نزدیک حضرت عمر ہیرو نہیں ہے بلکہ ابو لولو فیروز المجوسی ہیرو ہے. اس بات کی تکلیف اگر ہے تو بتائیے، ایران میں اس کا بابا شجاع فیروز ابو لولو مجوسی کا مزار کیوں منایا گیا؟ اگر آپ اس کو ہیرو نہیں مانتے، اس کے نام کا وہاں پہ مزار کیوں منایا گیا؟ آپ مانتے ہمارا ہیرو عمر ہے، آپ کا ہیرو ابو لولو فیروز المجوسی ہے. آپ نے فیروزہ پتھر کی تکریم اور بابا شجاع کا خطاب اس کو اس لیے دیا ہوا ہے، شجاع، فیروزہ پہنو گے شجاعت آ جائے گی، فیروزہ پتھر پہنو گے دلیر ہو جاؤ گے، دل بڑا ہو جائے گا. اس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں. کس وجہ سے؟ یہ جی اس سے منسوب ہے، فیروزہ ابو لولو فیروز سے، مجوسی سے جو مسلمان بھی نہیں، وہ آپ کا ہیرو ہے. یہی بات میں نے پوڈ کاسٹ میں کی کہ ہمارے ان کے ہیرو فرق ہے. ہمارا ہیرو عثمان ہے، سیدنا عثمان ہمارے ایسے ہیرو ہیں کہ اللہ کو بھی ان کی شرم و حیا ہے، اللہ کو بھی، رسول اللہ کو بھی. آج بھی ان کا صدقہ جاریہ مسجد النبوی کی شکل میں جاری و ساری ہے. کوئی بندہ مسجد النبوی میں جا کے نماز پڑھتا تو عثمان کو ثواب نہیں ملتا؟ کس نے جگہ خرید کے دی ہے؟ ہمارے ہیرو سیدنا عثمان ہیں،
اور اسی پوڈ کاسٹ میں کہا تمہارا ہیرو مالک اشتر ہے، جس نے خود سیدنا عثمان کے قتل کا اعتراف کیا۔ اس پوڈ کاسٹ میں یہ بات صرف سرسری سی ہوئی کہ تمہارا ہیرو تو وہ مالک اشتر ہے جس کے بارے میں امہات المومنین کے یہ اقوال ہیں، بات آئی گئی۔ اب جماعت نقوی کے خلاف پرچہ کٹوانے کی مہم ہے تو جواب میں یہ، اور جاؤ مالک اشتر کو صحابی ثابت کرو، معافی بھی مانگیں گے، تعظیم بھی کریں گے، توقیر بھی کریں گے۔ اور مالک اشتر خود اپنے بارے میں یہ کہتا ہے۔ تبرہ کرنا ہماری عادت نہیں، لیکن تم نے بات کھولی ہے تو تمہیں آئینہ دکھانا ضروری ہے۔ عبداللہ ابن عباس کو جب گورنر بنایا گیا تو مالک اشتر کھڑا ہوا اور کہنے لگا اگر گورنریاں اپنے رشتہ داروں ہی میں دینی تھی تو پھر میں نے عثمان کو قتل کیوں کیا؟ تمہارے ہیرو عثمان کے قاتل ہیں، تمہارے ہیرو عمر کے قاتل ہیں، تمہارے ہمارے ہیرو فرق ہیں۔ پہلے آج سے 10-20 سال پہلے علماء جب اس مقدمے کو رکھتے تھے کہ یہ سیدنا ابو بکر کی اور سیدنا عمر کی اور سیدنا عثمان کی تعظیم نہیں کرتے، یہ معاویہ ابو سفیان رضی اللہ عنہم کا معاملہ تو الگ ہے، یہ بنو امیہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی بھی صحابی کی تعظیم اور توقیر کے قائل نہیں ہے۔ اگر سیدنا امیر معاویہ حضرت ابو بکر و عمر جیسے متقی بن جائیں تو ان کی تعظیم کر لیں گے؟ اللہ کی قسم نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ابو بکر و عمر کی نہیں کرتے۔ 20 سال پہلے ہمارے معاشرے میں علماء جب اس بات کا ابلاغ کرتے تھے تو انہیں کہا جاتا تھا یہ جھوٹ بولتے ہیں، کرتے ہیں۔ آج اٹھائیے سوشل میڈیا، اعلانیہ سیدنا ابو بکر کی، سیدنا عمر کی، سیدنا عثمان کی، ماں عائشہ کی، ان کے اوپر تبرہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اب بھی آنکھیں نہیں کھلی، اور تعظیم کس کی کرنے کا کہہ رہے ہیں؟ مالک اشتر کی، کہ یہ صحابی رسول ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ حضرت علی کا ساتھی تو ہو سکتا ہے لیکن صحابی رسول نہیں ہو سکتا۔ اور امہات المومنین، میں نے تو اپنی طرف سے کچھ کہا ہی نہیں، ام المومنین سیدہ صفیہ نے یہ بات کہی جب ان کے اونٹ کو مار رہا تھا یہ مالک اشتر کہ مجھے اس کلب سے دور لے جاؤ، اس کتے سے دور لے جاؤ۔ اور ماں عائشہ نے کہا یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ اور حضرت علی کا خود اپنا ارادہ تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، یہ فتنہ پھیلاتا ہے۔ اور پھر اس کے جواب میں ایک دن کھڑا ہوا کہنے لگا پھر عثمان زیادہ نیک تھا علی سے، یہ علی کا ساتھی ہے، عثمان تو علی سے زیادہ نیک تھا، ہم نے ہم اس کو قتل کر دیا۔ اور الفاظ یہ اس بڈھے کو، اتنا شقی القلب آدمی، تم اس کی تقدیس اور تعظیم کی بات کرو، صحابی ثابت کرو، آج ہی تعظیم شروع ہو جائے گی، آج ہی تقریب اسی وقت سے۔ یعنی تم اپنے جرائم پہ پردہ ڈالنے کے لیے، اور میں آپ کو مبالغے کے طور پہ نہیں کہہ رہا، یہ بات چلی تو بعض لوگوں نے کہا علامہ صاحب وہ وقت قریب ہے، مزار تو بابا فیروز ابو لولو مجوسی کا بنا دیا، کہیں اس کو بھی صحابی نہ بنا لے۔ ایک بدبخت نے پوری تحریر لکھ دی ہے، فیس بک کے اوپر جائیے، سوشل میڈیا پہ موجود ہے، اور لکھا یہ ہے کہ فیروز ابو لولو مجوسی حقیقت میں سیدنا عمر کا داماد تھا۔ لو انا للہ، یہ ہے ان کا جھوٹ اور تبرہ اور پراپوگنڈا، یہاں تک پہنچ چکے۔ بھائی ہم آپ کے سامنے ایک مقدمہ رکھتے ہیں، آپ شاید ہمارے مقدمے کو نہ سمجھ سکے، تبرہ، گالی، سب و شتم، ہم تو اس کے قائل ہی نہیں، صرف حقیقت دکھائی تھی، آئینہ دکھایا تھا۔ اور آپ نے آج معاشرے میں اس کو پھیلا کے خود اس کی شخصیت کو پورے معاشرے میں، آپ آج سے پہلے جی مالک اشتر کو جانتے تھے؟ یہ ہے ان کی کم عقلی اور بے وقوفی۔ نہ اہل سنت نے کبھی ممبر و محراب سے اس کا نام لیا، نہ اس پہ تبرہ کیا، لیکن اتنا کہنے میں حق بجانب تو ہے نا کہ تم قاتل عمر اور قاتل عثمان سے محبت کرتے ہو، ان کے ناموں کی یونیورسٹیاں ایران میں بنائی ہوئی ہیں۔ ہمارا تو مقدمہ ہی یہ ہے، پورے اہل سنت کا یہ مقدمہ ہے۔ اور برادر معاویہ اعظم طارق نے اس مقدمے کو، یہ مقدمہ ہمارا دہائیوں سے،
نادر علی کی پوڈ کاسٹ میں خوبصورت ترین انداز میں رکھ دیا. کیا مقدمہ ہمارا؟ وہی مقدمہ ہے، یاد رکھیے، جو مقدمہ ہم یورپ مغرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے رکھتے ہیں. وہی مقدمہ ہمیں دکھ اور افسوس ہے کہ کلمہ گو مسلمانوں میں صحابہ کے بارے میں رکھنا پڑتا ہے. کیا مقدمہ ہے؟ مقدمہ یہ ہے، آزادی اظہار، آزادی گفتار ہر چیز ہو سکتی ہے، لیکن ان کے مسلمہ قوانین کے مطابق بھی کچھ قدغن ہے آزادی اظہار میں. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آزادی اظہار تو ہو سکتی ہے لیکن ہیٹ سپیچ نہیں ہو سکتی. نفرت انگیز، منافرت پھیلانے والی، انتشار پھیلانے والی گفتگو نہیں ہو سکتی جو کسی کے سینٹیمنٹس کو، جذبات کو، احساسات کو مجروح کرے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ہم ان کے اس کلیے کو پکڑتے ہیں اور ان کے سامنے مقدمہ رکھتے ہیں. آپ رسول اللہ پہ ایمان لے کے نہ آئیں، زبردستی نہیں ہے. آپ رسول اللہ پہ ایمان چاہے نہ لائیں، آپ کے اوپر زبردستی، بیٹا خاموش ہو جاؤ، آپ رسول اللہ پہ ایمان نہ لے کے آئیں، یہ ہم آپ کے اوپر زبردستی نہیں کر رہے کہ زبردستی گن پوائنٹ پہ ایمان لے کے آئیں. لیکن آپ کسی مسلمان کے سامنے، کسی میڈیا پہ، کسی ایسی جگہ پہ رسول اللہ کے بارے میں ہرزہ سرائی، گالی، توہین، تنقید نہیں کر سکتے جس سے کسی مسلمان کی محبت کو، ایمان کو ٹھیس پہنچے. اور یہی مقدمہ پوری دنیا اس کو مانتی ہے کہ ہیٹ سپیچ نہیں ہونی چاہیے. دیگر مذاہب کے مقدسات کا بھی احترام ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کے نہیں آتے کافر ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. عیسائی ہیں، یہودی ہیں، جو بھی ہے، معاشرے میں بقائے باہمی ہوتا رہے گا. لیکن اگر کوئی اٹھ کے رسول اللہ کو گالی دے گا، یہ برداشت نہیں ہے مسلمانوں سے، اور یہ مسلمہ ضابطہ ہے اسلام کا، شریعت کا، اور ان کے اخلاقی ضابطوں کے بھی عین مطابق ہے. اور اسی وجہ سے ہیٹ سپیچ کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے. ان ممالک میں بھی جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب و شتم کرتا ہے، اگرچہ یہ ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہاں پہ اس کو سپورٹ دی جاتی ہے، اس کو پناہ دی جاتی ہے، یہ باتیں بھی درست ہیں، لیکن اس کو بھی اس معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا. یہ بات بھی یاد رکھیں. ہیٹ سپیچ کو وہاں پہ بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور اس کو برا ہی سمجھا جاتا ہے، اور اس کو برا ہی مانا جاتا ہے. اور اب تو بعض ممالک ایسے قانون بنا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہیٹ سپیچ مسلمانوں کے احساسات کو بہت زیادہ ٹھیس پہنچانی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. اللہ کرے یہ قوانین بن جائیں، نہ بھی بنے تو یہ جدوجہد جاری ہے. اب یہ پورے کا پورا مقدمہ جو یورپ میں رسول اللہ کی ذات کے بارے میں، پاکستان میں اصحاب رسول کے بارے میں ہم روافظ کے سامنے پیش کرتے ہیں. آپ ابو بکر کو نہیں مانتے، نہ مانیں. آپ عمر کو نہیں مانتے، نہ مانیں. عثمان کو نہیں مانتے، نہ مانیں. سیدنا امیر معاویہ، ابو سفیان کو نہیں مانتے، نہ مانیں. لیکن آپ کسی اہل سنت کے سامنے ان کو گالی، ان پر تبرہ، ان کو برا بلا نہیں کہہ سکتے. اگر آپ ان مقدس ہستیوں کو برا بلا کہیں گے تو آپ کے اوپر وہی قدغن ہے جو مجھے بتائیے، ہمارا تو پورا مقدمہ ہی فوت ہو جاتا ہے رسول اللہ کی توہین کا. اگر آپ پاکستان کے اندر ان ہستیوں کی توہین کرتے ہیں تو پھر آپ یورپ میں رسول اللہ کی توہین کو کیسے کنڈیم کر سکتے ہیں؟ بھائی ان کا آگے سے کہتے ہیں ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے. عقیدہ اور نظریہ ہیٹ سپیچ اور منافرت والا ہو، اس کو بھی قبول نہیں کیا جاتا معاشرے میں بقائے باہمی کے لیے. پاکستان کے اندر قانون موجود ہے، آئین موجود ہے، دستور موجود ہے کہ صحابہ کی تکریم ہوگی. اگر کوئی شخص اٹھ کے کہے گا سیدنا امیر معاویہ تکریم کے قابل نہیں ہے، اس کے اوپر مقدمہ درج ہوگا، اور انشاءاللہ ہم کروائیں گے. ابھی تک جو ڈیل دی جا رہی ہے، یہ افسوس کی بات ہے، اہل سنت میں سے کوئی بندہ حدیث شیئر کرے، نعیم ریاض
اس کے اوپر مقدمہ درج کر دیا جائے. ایک شخص نے لکھ دیا کہ امام زین العابدین سے ماتم ثابت کر کے دکھاؤ, اس کے اوپر مقدمہ درج کر دیا. ایک شخص نے لکھ دیا ابو بکر و عمر سے بغض رکھنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا, اس کے اوپر مقدمہ درج کر دیا. اور وہ بدبخت اعلانیہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ کی تکریم نہیں ہوگی, قانون حرکت میں نہیں آ رہا, دستور حرکت میں نہیں آ رہا. تو میرا اور آپ کا کیا کام ہے؟ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں؟ نہیں, قانون کو حرکت میں لانے کے لیے جد و جہد کی جائے. سوشل میڈیا کے اوپر, اداروں کے اندر, تھانوں کے اندر, کورٹوں اور کچہریوں کے اندر, میدانوں کے اندر کھل کھلا کے اس بات کو اٹھایا جائے. اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم جب تک یہ مقدمہ درج نہیں ہوتا اس بات کو اٹھاتے رہیں گے